السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم المکین، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمین۔ صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے باڑا نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، دونوں عالم کے داتا، مالک کے کونین، ہم غریبوں کے غمخوار، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کسمنا میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باواز بلند درود پاک کا ہدیہ نچار فرمائے پڑے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک بار اور درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات گرامی، ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس میں اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے لقد من المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر، اس دنیا میں مبعوث فرما کر تمام مومنوں پر احسان جتایا ہے۔ حضرات گرامی، کل کی مجلس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیدائش کے قصے، پیدائش کے واقعات میں نے بیان کرنے کی سعادت حاصل کی۔ آج حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کے آگے کے حالات بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے حق کہنے اور آپ تمامی حضرات کو حق سننے کے توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے خیمے میں لے گئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنے سینے کا دودھ پلایا، پھر کیا تھا کہ جیسے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حضرت حلیمہ کے خیمے میں پہنچنا تھا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وہاں جلوہ گری ہونے کے ظہور اور انوار نازل ہونے شروع ہو گئے کہ وہ حضرت حلیمہ کا لڑکا جسے کبھی پیٹ بھر کے دودھ نہ ملا، آج اس نے بھی پیٹ بھر کے دودھ پیا ہے۔
جسے کبھی رات بھر چین کی نیند نہ آئی، آج وہ بھی رات بھر چین سے سونے لگ گیا ہے۔ اور ادھر حضرت حلیمہ کے شوہر حارث نے جب اونٹنے کے پاس گئے تو کیا دیکھا کہ وہی اونٹنی جس کے تھن میں دودھ نہیں تھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت سے اس کا تھن دودھ سے بھر گیا ہے۔ حارث نے دودھ دیا اور خود بھی پیا، اور حضرت حلیمہ فرماتی ہے کہ وہ دودھ مجھے بھی پلایا۔ اب تک یعنی کہ اس قحط سالی میں آج تک ہمارا پیٹ شکم شیر نہ ہوا تھا، ہمارا پیٹ نہیں بھرا تھا، لیکن آج ہمارا پیٹ بھرا ہوا تھا، آج ہم سکون کی نیند سوئے۔ یہ تھا پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکت کا نزول کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جیسے ہی حضرت حلیمہ کے خیمے میں قدم رکھا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جیسے ہی حلیمہ سعدیہ کے خیمے میں جلوہ گری ہوئی، انوار و تجلیات کا نزول ہونا شروع ہوا۔ پھر حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ صبح کے وقت جب ہمارا قافلہ روانہ ہونے لگا تو میں اسی سواری پر، جس سواری پر میں بیٹھ کر وہاں سے چل کر مکہ آئی تھی، اسی سواری پر بیٹھوں۔ وہ سواری جو پہلے مکہ کی طرف آنے میں اتنی لاغر اور کمزور تھی کہ چلنے میں بھی وہ دشواریاں محسوس کر رہی تھی، لیکن کیا تھا کہ جاتے وقت میں نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس سواری پر سوار کیا، تو جو پہلے سست تھی، جو چلنے میں سستی ظاہر کر رہی تھی، اب وہی سواری ہواؤں سے باتیں کرتی ہوئی چل رہی ہے۔ جب ساتھیوں نے، حلیمہ کے ساتھیوں نے دیکھا تو پوچھا، اے حلیمہ کیا ماجرا ہے؟ کیا تو نے سواری بدل لی ہے؟ کیا تو نے سواری چینج کر لی ہے کہ جس وقت تم مکہ کی طرف آ رہی تھی تیری سواری کا حال یہ تھا کہ چلنا بھی دشوار تھا، تیری سواری کی اتنی لاغر تھی، اتنی کمزور تھی کہ چل نہیں پا رہی تھی، اب کیا معاملہ ہے کہ تو جس سواری پر سوار ہے کیا سواری وہی ہے؟ کیا سواری کو تو نے چینج کر لیا ہے؟ حلیمہ نے کہا، اے لوگوں، اے عورتوں، سنو، میں نے نہ سواری چینج نہیں کی ہے، میری سواری وہی ہے، بل البتہ فرق یہ ہے کہ اس سواری پر پہلے میں اکیلی سوار تھی، لیکن اب اس سواری کا سوار چینج ہو گیا ہے، اس لیے کہ اس سواری پر دونوں عالم کے مالک و مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سوار ہے۔ اس وجہ سے یہ سواری اتنی تیز چل رہی ہے۔ پھر جب حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گاؤں پہنچی، اپنے دیہات پہنچی، تو اس وقت قحط سالی تھی، ہر جگہ قحط سالی تھی، کوئی گھاس وغیرہ نہ تھا کہ جو جانوروں کو چرایا جاتا، جانور چراگاہ جاتے لیکن بھوکے آتے تھے۔ لیکن جیسے حضرت حلیمہ وہاں پہنچے تو کیا دیکھا کہ حضرت حلیمہ کی سعدیہ، حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جن کا اس وقت میں پیٹ نہیں بھرا تھا، آج ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے، جن کے تھن دودھ سے خالی تھے ان کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں کہ میرا گھر نور و انوار کی تجلیات کا گہوارہ بن گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسے ہی میرے گھر میں جلوہ گر ہوئے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی برکات نازل ہونے شروع ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وجہ سے برکات الہی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتیں میرے گھر پر نازل ہونا شروع ہوئی کہ جیسے ہی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے گھر میں آئے، برکتیں میرے آنگن میں، برکتیں میرے آنگن میں بچھائی جانے لگی کہ لوگوں نے جب دیکھا کہ حضرت حلیمہ سعدیہ کی بکریاں جب جنگل سے لوٹتی ہیں، جب جنگل سے آتی ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں اور ان کے تھنوں میں دودھ ہوتا ہے، تو وہ بھی اپنے چرواہوں کو کہتے تھے، اے چرواہوں تم بھی اپنی بکریاں کو اسی چرواگاہ میں چرایا کرو جہاں پر حلیمہ سعدیہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ دیکھو حلیمہ سعدیہ کی بکریاں کس طرح ان کا پیٹ بھرا ہوا ہے، کس طرح یہ شکم شیر ہے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ اپنے زبان حال سے کہہ رہی ہوگی کہ اے لوگوں، یہ چرواگاہ کا کمال نہیں ہے، یہ چرواگاہ
سیواگاہ کا کمال نہیں ہے، یہ چارے کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ جو کمال ہے، یہ جو تم دیکھ رہے ہو، یہ میری بکریاں جو شکم شیر ہے، میری بکریوں میں تنوں میں جو دودھ نظر آ رہا ہے، یہ کسی چراگاہ کا کمال نہیں ہے، بلکہ یہ تو نور محمدی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کمال ہے، جسے تم نے یتیم یتیم سمجھ کر چھوڑا تھا، اسے میں نے لیا تو آج انہیں کی برکتیں میرے گھر میں نازل ہو رہی ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ من سلاما علیک یا رسول اللہ، صلاۃ من سلاما علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر میں، اور وہاں کے تمام باشندوں کو پتہ چل گیا کہ حلیمہ سعدیہ جو بچہ لائی ہے یہ کوئی مبارک بچہ ہے، یہ مبارک بچہ ہے۔ تو وہ اپنے بچوں کو لے آتے اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس لاتے اور حضرت حلیمہ سے کہ اے حلیمہ، تو اپنے اس نورانی بچے کا ہاتھ ہمارے بچے کے سروں پر رکھوا دے، تاکہ ان کے اندر بھی انہی کے اوصاف نظر آنے لگے، ان کے اندر بھی انہی کے اوصاف نظر آئے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بچپنا زندگی بھی عام بچوں کی طرح نہیں کہ جس طرح عام بچے بڑے ہو جاتے ہیں، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بچپنا بھی نرالا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو میں جھولے میں سلاتی تو جھولا میں نہیں جھولاتی، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے فرشتے آ کر، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوری مخلوق آ کر پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جھولا جھلاتے، اور جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا سطر کھل جاتا، اگر مجھے چھپانے میں تاخیر ہو جاتی تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رو کر مجھے بلاتے، لیکن جب مجھ سے تاخیر ہو جاتی تو کیا دیکھتی کہ نورانی فرشتے آ کر اس سطر کو چھپا رہے تھے۔ اور جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رونے کا دل کرتا تو میں کیا دیکھتی کہ جب چاندنی رات ہوتی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی ہاتھ کی انگلی سے چاند کی طرف اشارہ کرتے، چاند جس طرح انگلی کا اشارہ کرتے چاند اسی طرف پلٹ جاتا۔ اس طرح پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچپن میں چاند سے کھیلا کرتے تھے، اور کیوں نہ ہو اس لیے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور سے بنایا تھا، اس لیے کہ عادت ہوتی ہے کہ ہمارے بچے مٹی سے کھیلتے ہیں، جب ان کا بچپنا ہوتا ہے انہیں مٹی دے دی جائے تو ان کے لیے بہت ہی اچھا ہوتا ہے، وہ مٹی میں کھیل کھیل کر بڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری تخلیق ہوئی ہے وہ مٹی سے ہوئی ہے، اس لیے ہمارا دل مٹی کے اندر جاتا ہے، ہمارے بچوں کا دل مٹی سے لگاؤ ہو جاتا ہے۔ لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تخلیق مٹی سے نہیں بلکہ نور سے ہوئی تھی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے کھلونا بھی نور کا بنایا۔ جب اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر اس پر پڑی تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا، کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت حلیمہ سعدیہ کے یہاں پرورش پا رہے، ایام رات گزرنے والا حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ برکات کا ظہور ہونے والا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لیے بیٹھی تھی دروازے پر، تو کیا دیکھا، ایک بکریوں کا ریوڑ آیا، ایک بکریوں کا ریوڑ ادھر سے گزر رہا تھا، تو ساری بکریاں وہاں رک گئی، ان میں سے ایک بکری آئی اور اس نے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا، یعنی کہ جانور بھی جانتے تھے، جانوروں کو بھی یہ علم تھا کہ یہی نبی آخر زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
اسی لیے تو بچپن میں بھی وہی جانور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سجدہ کر رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے اپنے سر کو جھکا رہے ہیں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ زندگی کہ جب ایام رضاعت ختم ہوا، یعنی دودھ پینے کا زمانہ ختم ہو گیا، حضرت حلیمہ چاہ تو نہیں رہی تھی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑا، لیکن کیونکہ جو مدت تھی وہ مدت پوری ہو گئی، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کو دے دیا اور کہا کہ ان کی ایام رضاعت ختم ہو گئی ہے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ کو یہ گوارا نہیں ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو یہاں چھوڑ جایا جائے، بلکہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے حضرت آمنہ سے کہا، اے بہن تو اس بچے کو پھر مجھے دے دے تاکہ میں اس کی اور پرورش کروں، اسے اور پالوں، اس لیے کہ مکہ میں ابھی وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے، اس لیے کہ دیہات کی ہوا بہت اچھی ہے، اس لیے تاکہ یہ وبائی بیماری سے بچے رہیں گے، اس لیے تم اسے مجھے دے دے تاکہ میں اسے اور پروان چڑھاؤں، اس کی اور پرورش کروں۔ تو حضرت آمنہ نے بالآخر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ سعدیہ کو دے دیا، اور آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے حضرت حلیمہ سعدیہ کو اس قدر انعام دیا کہ اتنا انعام کسی کو بھی نہیں دیا گیا تھا، جنہیں یتیم سمجھ کر چھوڑا جا رہا تھا اسی کی پرورش میں اس قدر انعام دیا گیا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش تھی، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کرم حضرت حلیمہ سعدیہ پر تھا۔ ایک بار درود پاک پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب حضرت حلیمہ سعدیہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر اپنے گھر، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم عام بچوں کی طرح نہیں پڑھ رہے تھے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جسم اور قامت عام بچوں سے کئی مختلف تھا، یعنی کہ جب 2 سال کا بچہ ہو تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 2 سال کی عمر میں آپ ایسے لگتے تھے 3-4 سال کے ہو، اس قدر آپ کا جسم بڑھ رہا تھا۔ اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا حال یہ تھا کہ جب بچے کھیل رہے ہوتے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں چلے جاتے، بچوں کے کھیل کو دیکھتے، جب بچے آپ کو اپنی طرف کھیلنے کے لیے بلاتے تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جواب دیتے کہ میں کھیل کے لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں، میری تخلیق کھیل کے نہیں ہوئی ہے، مجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا گیا ہے۔ یعنی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بچپن میں بھی کھیل و کود سے دور رہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پرورش پا رہے ہیں کہ جب آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ سے پوچھا، اے امی جان ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ یہ دن میں بھائی اور بہن کہاں جاتے ہیں، یہ بھائی جاتے کہاں ہیں، میں اکیلا رہتا ہوں، مجھے بتاؤ تاکہ میں بھی ان کے ساتھ جاؤں۔ تو حلیمہ نے کہا وہ تمہارے بھائی بکریاں چرانے کے لیے جاتے ہیں۔ تو پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے امی جان اب مجھے بھی اجازت دینا، میں بھی بکریاں چراؤں گا، میں بھی بکریاں چرانے جایا کروں گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ نے اجازت دے دی، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے رضائی بھائیوں کے ساتھ بکریاں چرانے جانے لگے، کیونکہ یہ نبیوں کی خاصیت ہے۔ بکری چرانا یہ ہر نبی کی صفت میں شامل ہے کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، تو یہ خاصیت ہر نبی کی صفت ہے، اور یہ صفت پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ صفت بچپن میں ہی حاصل کر لی۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکریاں چرانے جاتے رہے،
یہاں تک کہ ایک دن کیا ہوا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے، بکریاں چر رہی تھی، تو یہ گانے دو آدمی حاضر ہوئے اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو زمین پر لیٹ آیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر دیا۔ آپ کے بھائی نے جب یہ حالت دیکھی تو دوڑتا ہوا حضرت حلیمہ کے پاس آیا اور کہا کہ امی جان آج تو غضب ہو گیا ہے، ہمارے مکہ والے بھائی کو 2 آدمیوں نے قتل کر دیا ہے، 2 آدمیوں نے مار دیا ہے۔ جب حلیمہ سعدیہ نے یہ سنا تو دل کی کیفیت بدل گئی، دل تھر تھر کانپنے لگا، اس لیے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ حضرت آمنہ سے ان کی حفاظت کی غرض سے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پرورش کے لیے مانگ کر لائی تھی، لیکن آج تو معاملہ کچھ الٹا ہی ہو گیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ گھبرائی ہوئی دوڑی جا رہی ہے، آپ کے پیچھے آپ کا شوہر حارث بھی جا رہا ہے۔ جب یہ دونوں جنگل میں پہنچے تو کیا دیکھا، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درخت کے نیچے کھڑے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ مرجھایا ہوا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر کچھ آثار ظاہر ہو رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے پر غمزدگی کے آثار ظاہر ہو رہے تھے۔ حلیمہ سعدیہ نے پوچھا، اے بیٹا کیا ہوا ہے، کیا ماجرا ہے، تم ٹھیک تو ہو؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، امی جان میں ٹھیک ہوں، واقعہ یہ ہے کہ 2 شخص آئے اور مجھے زمین پر لیٹایا، میرے سینے مبارک کو چاک کیا اور ان میں سے دل کو نکالا اور کچھ نکال کر پھینک دیا اور کچھ چیز رکھ کر واپس سینے کو سیل دیا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ نے جب یہ واقعہ سنا تو گھبرا گئی کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر جادو کا اثر ہو گیا ہے، اثر کے اسباب ہو گئے ہیں، اس لیے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حضرت آمنہ کے پاس چھوڑنے کی ٹھان لی اور حارث کو بھی کہہ دیا کہ چلو اب پیارے آپ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیادہ پرورش کرنا ہمارے لیے بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ حالات کچھ ایسے ہو رہے ہیں۔ اس طرح میں آپ کو بتا دوں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ مبارک 4 مرتبہ چاک کیا گیا تھا۔ پہلی مرتبہ جب آپ حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر تھے، اس لیے کہ بچوں کی کھیل کود کی جو عادت ہوتی ہے اس عادت کو نکالنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اور اس میں نور و ایمان و حکمت بھرا تاکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کھیل کود سے دور رہے۔ اور دوسری مرتبہ جب آپ کی عمر 10 سال سے زیادہ ہوئی، یعنی جب آپ جوانی کی طرف قدم رکھیں، یہ اس وجہ سے تاکہ جو جوانی کی لغویات ہو، فضولیات ہو، اس سے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بچے رہے، آپ عام جوانوں کی طرح اپنی زندگی کو نہ گزاریں، اس وجہ سے دوسری مرتبہ آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا۔ اور تیسری مرتبہ اس وقت جب آپ پر پہلی وحی نازل ہونے والی تھی، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام الہی آپ پر نازل ہونے والا تھا، اس وقت آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا گیا تاکہ آپ کلام الہی کے بار کو اٹھا لیں، آپ کلام الہی کے بار کو اٹھا لیں، اس لیے تو تاکہ آپ کو کلام الہی کی پریشانی نہ ہو، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس قرآن کو اگر ہم پہاڑ پر اتارتے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے سینے مبارک کو کشادہ کر دیا تھا، اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کلام الہی کے بار کو اٹھا لیا۔ اور چوتھی مرتبہ اس وقت جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم معراج کے لیے جا رہے تھے تاکہ آپ کے سینے مبارک کو چاک کیا تاکہ آپ وہاں کے حالات کو دیکھ کر آپ کے اندر قوت و طاقت پیدا ہو جائے، وہاں کے حالات کو دیکھنے اور سمجھنے کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کی قوت پیدا ہو جائے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بار بار اصرار کیا تھا، اے مولا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اللہ نے فرمایا تھا اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا ہے، لیکن جب بار بار اصرار کیا
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نور کی تجلی کو سوئی کے ناکوں کے کروڑوں درجہ کم تجلی کو کوہ طور پر ڈالا. تو تجلی کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو آپ بے ہوش ہو کر غسی کھا کر گر گئے. اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سینے مبارک کو چاک کروا کے اس میں علم و حکمت کو بھرا تاکہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیدار کو کر سکیں. ایک بار درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. تو جب حضرت حلیمہ سعدیہ کے گھر یہ واقعہ رونما ہوا، حضرت حلیمہ سعدیہ گھبرا گئی اور حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لیا اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو لے کر آپ کی والدہ حضرت آمنہ کے پاس آئی. حضرت آمنہ نے کہا، اے بہن حلیمہ، کیا ماجرا ہے کہ تم ان کو تو لے کر خوشی خوشی گئی تھی لیکن کچھ ہی مہینوں میں آپ انہیں واپس چھوڑنے آئی ہیں؟ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے پہلے تو ڈالا کہ کوئی وجہ نہیں ہے، بلکہ جب حضرت آمنہ نے بار بار اصرار کیا تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے پورا واقعہ بیان کر دیا اور کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ ان پر اثر و جادو ہو گیا. تو حضرت آمنہ نے کہا، اے حلیمہ، یہ ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ میرے نور نظر پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اور اس کی عنایت ہے. تم نے ایک واقعہ دے کر گھبرا گئی، بلکہ میرے جب سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے شکم میں آئے تھے تب سے میں آپ کے انوار و تجلیات اور آپ کے نورانی واقعات کو دیکھ کر میں نے آج تک گھبرائی نہیں ہوں. یہ تو آپ کے ساتھ ہوتے ہی رہتے ہیں، اس لیے کہ جب پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے شکم میں آئے، عام عورتوں کی طرح نہ مجھے کبھی درد ذہ ہوا، نہ مجھے کبھی تکلیف ہوئی، اور یہاں تک کہ جب میں کنویں کے پاس جایا کرتی تھی، پانی کی طلب ہوتی تھی تو مجھے پانی کنویں کے اندر ڈول ڈالنے کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ میں جیسے ہی کنویں کے پاس جاتی پانی خود بخود اوپر چلا آتا تھا اور اس کو بھر کر میں لے آتی تھی. یعنی کہ جب سے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے شکم مبارک میں آئے ہیں تب سے برکات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا ہے. اے بہن، اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بعد آپ اپنے والدہ ماجدہ کی آپ پرورش پانے لگے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیکھ بھال حضرت ام ایمن کیا کرتی تھی. یہ ام ایمن کون ہے؟ یہ حضرت ام ایمن حضرت عبداللہ کی باندھی تھی جو ترکہ میں حضرت عبداللہ کے وصال کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وراثت میں آئے. حضرت ام ایمن حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کپڑے دھونا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کھانا کھلانا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دیکھ بھال کرنا، یہ سب کام حضرت ام ایمن کیا کرتی تھی. اور اس کا صلہ حضرت ام ایمن کو یہ ملا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کے بعد اپنے منہ بولے بیٹے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت ام ایمن کا نکاح کر دیا اور انہی کے بطن سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے. یہ حضرت اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت ام ایمن کو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کا صلہ عطا فرمایا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پروان چڑھتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جب آپ کی عمر تاریخ کے حساب سے 6 سال کی ہو گئی، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ مجھے آج اب مدینہ جانا ہے، وہاں پر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ساتھ میں لے کے جانا ہے. آپ کے دادا نے عبد المطلب نے اجازت دے دی. حضرت آمنہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کی باندھی ام ایمن یہ مختصر سا قافلہ مدینہ کی طرف روانہ ہوا اور مدینہ پہنچ کر بنو نجار میں آپ نے قیام پذیر ہوئے. آپ لگ بھگ 1 مہینہ تک وہاں رہے اور آپ کے والد مبارک حضرت عبداللہ کی جو قبر مقام نابغہ میں ہے وہیں پر آپ نے حاضری بھی دی. اور جب یہودیوں کو یہ پتا چلا کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آ چکے ہیں، مدینہ میں جلوہ گر ہو چکے ہیں، تو وہ دیکھنے کے لیے آتے. حضرت
आमना को खौफ लायक हुआ कि कहीं ऐसा ना हो कि यहूदी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कोई परेशानी पहुंचाए, कोई तकलीफ पहुंचाए। वो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि मैंने मदीना के अंदर वहाँ बनु नज्जार के तालाब में, वहाँ पर मैंने तालाब में तैरना सीखा। वहीं पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसी तालाब में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तैरना सीखा। और हजरत आमना फरमाती है कि जब मुझे खौफ लायक हुआ तो मैं प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर और हजरत उम्मे ऐमन के साथ मदीना से निकल गई, मदीना से रवाना हुई। यहाँ तक कि मकाम अबवा में पहुंचकर हजरत आमना की तबीयत बिगड़ गई और वहीं पर रुके, क़याम किया। यहाँ तक कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस वक्त उम्र 6 साल की है। हजरत आमना बीमार है, आपके पास हजरत उम्मे ऐमन है। हजरत आमना ने उसी वक्त उसी बीमारी में दम तोड़ दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर उस वक्त क्या बेटी होगी कि जिनके वालिद गिरामी जब उन्हें पैदा नहीं हुए थे उस वक्त वालिद गिरामी का साया आपके सर से उठ चुका था। अब अगर किसी का साया था तो वो माँ का था, लेकिन माँ का भी साया आपके 6 साल की उम्र में ही आपके माँ के सर के ऊपर से माँ का साया भी उठ चुका था। अब प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू के कतरात बह रहे थे। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू के कतरात बह रहे थे। हजरत उम्मे ऐमन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को दिलासा दे रही थी। बिला हजरत उम्मे ऐमन ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वालिदा माजदा को मकाम अबवा पर ही कब्र खोदकर वहीं पर सुकून खाक किया और फिर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का की तरफ आई। जब मक्का में पहुंची तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अपने पोते को सुपुर्द किया और कहा कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, इनकी वालिदा का इंतकाल हो गया है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जिनकी उम्र 100 से तजावुज कर चुकी थी, दादा कभी क्या आलम रहा होगा कि उस पोते की अब परवरिश करनी है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अब माँ की परवरिश से अब दादा की परवरिश में आ चुके हैं। आपके दादा जान आपके हर वक्त ख्याल रखते थे, यहाँ तक कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब तक ना खाते थे आपके दादा नहीं खाते थे, जब तक आप सो नहीं जाते थे तब तक आपके दादा नहीं सोते थे। यहाँ तक कि हर मामले में हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ख्याल रखते थे, अपने पहलू में सुलाते थे। आपके जब भी आप खाने काबा जाते थे तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कंधे पर सवार करते थे। जब तवाफ करते थे तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर सवार करके तवाफ करवाते थे। जब कहीं जाना होता था तो प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उंगली पकड़ कर जाया करते थे और वहीं पर खाने काबा के अंदर हजरत अब्दुल मुत्तलिब के लिए एक मसनद लगता था, एक गद्दी लगती थी, जहाँ पर सिवाय अब्दुल मुत्तलिब के किसी को बैठने की इजाजत नहीं होती थी। आपके दादा के अलावा आप कोई बैठ नहीं सकता था। यहाँ तक कि अब्दुल मुत्तलिब के लड़के भी उस नशिस्तगाह पर कदम रह नहीं सकते थे। लेकिन प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हाल ये था कि अगर प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दिल चाहता तो आप दादा की नशिस्त पर जाकर बैठते, लोग इसरार करते तो आपके दादा फरमाते, ऐ लोगों, ये मेरा पोता, ये सरदार है, ये मैं देख रहा हूँ कि इसका सितारा उरूज पर है और एक दिन ये कौम का सरदार होगा। कौम इससे राय रात पर आएगी, इनके वसीले से राय रात पर आएगी। और क्यों ना हो, क्योंकि हजरत अब्दुल मुत्तलिब को ये तमाम चीजें पहले से बताई जा चुकी थी कि जब यमन पर सैद बिन जी यजन का हुक्म हाकिम बना, वहां पर उसने जब हबशियों को भगाकर हबशियों को निकाल दिया और यमन पर कब्जा कर लिया तो अरब के कबीले ने वहां जाकर उनको मुबारकबाद पेश की। मुबारकबाद देने के लिए कबीले काफले दर काफले जाने लगे। यहाँ तक कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी अपने हमरा हम बड़े बड़े रोशा को लेकर उसकी मुबारकबाद देने के लिए गए। हजरत अब्दुल मुत्तलिब जब वहाँ पहुंचे तो शेख के
پاس اس کے بڑے بڑے بادشاہوں کے شہزادے بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت عبد المطلب آگے بڑھے اور انہیں اپنے حساب سے سلام عرض کیا اور کہا کہ اے بادشاہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بادشاہی عطا فرمائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فتح و نصرت دی ہے، اللہ تبارک تعالیٰ تمہارا حامی و مددگار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں اس قابل بنایا ہے کہ آج سے آپ ہمارے سردار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہمارے اوپر فوقیت بخشی ہے۔ تو شیخ نے کہا کہ تمہارا تعلق کیا ہے؟ کہا کہ میرا نام عبد المطلب ہے، میں قریش سے خاندان قریش سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو شیخ نے کہا کہ جاؤ، ابھی آپ ہمارے یہاں مہمان ہو، مہمان نوازی آپ کی جائے گی، آپ مہمان والے کھانے میں چلے جاؤ۔ حضرت عبد المطلب فرماتے ہیں کہ میں مہمان والے کھانے میں چلا گیا، یہاں تک کہ 1 مہینہ گزر گیا، بادشاہ کی طرف سے ہمارے اوپر کوئی بھی آواز نہیں آئی، ہمیں بلایا نہیں گیا، نہ ہماری طرف توجہ کی گئی۔ لیکن 1 مہینہ گزرنے کے بعد بادشاہ نے مجھے بلایا اور کہا کہ اے عبد المطلب، کیا تم جانتے ہو، کیا تم مکہ سے رہنے والے ہو؟ کہا مکہ کے رہنے والے ہیں۔ کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہیں ایک راز کی بات بتانا چاہتا ہوں، ایک راز کی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جو میری کتاب میں، جو میں نے کتابیں پڑھی ہیں، ان تمام کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، اور وہ کتاب میرے پاس راز کے طور پر محفوظ ہے۔ اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی آخر جمع صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مبعوث ہو چکے ہیں یا ہونے والے ہیں، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے والد اس دنیا سے چلے گئے ہوں گے، ان کے والدہ نے بھی اس دنیا سے پردہ فرما لیا ہوگا۔ جب حضرت عبد المطلب نے یہ سنا تو کہا کہ واقعی میں، اور کہا کہ وہ تو میرے پوتے ہیں۔ کہا کہ کیا نام ہے؟ کہا کہ محمد نام ہے۔ کہا ان کے والد، کہا کہ جب وہ مادر شکم میں تھے، ماں کے پیٹ میں تھے، تبھی وہ اپنے والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ چکا تھا، اور ابھی کچھ سال میں ان کی والدہ بھی اس دنیا سے پردہ فرما گئی ہے۔ تو ان بادشاہ نے کہا اے عبد المطلب مبارک ہو، اس لیے کہ جو تمہارا پوتا ہے، یہ جو محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے، یہ سردار ہے، یہ نبی آخر جماع صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ان کے آخری قیام گاہ مدینہ ہوگی، ان کی آخری قیام گاہ مدینہ ہوگی، یہ راز کی باتیں ہیں، تم کسی کو مت بتانا۔ پھر آپ کے ساتھیوں کو بلایا اور اس بادشاہ نے یعنی شیخ نے تمام کو 10,000 دینار، 100 اونٹ اور 100 گھوڑے اس طرح مال دیا، لیکن حضرت عبد المطلب کو اس سے 10 گنا زیادہ دیا۔ پھر یہ مختصر قافلہ جب مکہ پہنچا تو حضرت عبد المطلب نے قافلے والوں سے کہا اے قافلے والوں، تمہیں پتا ہے کہ بادشاہ نے مجھے تم سے 10 گنا کیوں دیا ہے؟ کہا کہ نہیں پتا ہے۔ کہا تم اس پر حسد مت کرنا، بلکہ ایک وقت آئے گا تمہیں خود کو پتا چل جائے گا کہ بادشاہ نے مجھے اس قدر انعام سے کیوں نوازا ہے۔ اور بادشاہ نے چلتے وقت یہ بھی کہا تھا اے عبد المطلب، آئندہ آ کر مجھے تو اپنے پوتے کی خبر دینا کہ ان کے حالات کس طرح گزر رہے ہیں، ان کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ لیکن مسیحت یزدی کو کچھ اور ہی منظور تھا کہ وہ سال آنے سے پہلے شیخ کا انتقال ہو گیا۔ وہ موحد تھے، یعنی اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کرنے والے تھے، اللہ وحدہ لا شریک کا کہنا، اللہ وحدہ لا شریک کے حکم پر عمل کرنے والے تھے۔ اس طرح حضرت عبد المطلب کو پتا تھا کہ یہ میرا پوتا سردار ہے، یہ میرا پوتا نبی آخر جماع ہے، لوگ ان سے ہدایت پائیں گے، بلکہ وہ کو انہی سے راستہ ملے گا، بلکہ وہ انہی کے نقش قدم پر چل کر ہدایت آئے گے، اسلام کا بول بالا ہوگا، خدا وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے گی، خانہ کعبہ کو بتوں سے پاک کیا جائے گا۔ اس وجہ سے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پوتے کا ہر وقت خیال رکھتے تھے، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہمیشہ اپنی جان سے زیادہ، اپنے لڑکوں سے زیادہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عزیز دیتے تھے۔ لیکن جب حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 8 سال کی ہوئی، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب 8 سال کے ہوئے تو آپ کے دادا جان کا بھی آخری وقت آ گیا۔ آپ کے دادا حضرت عبد المطلب نے اپنے بیٹے ابو طالب کو بلایا اور کہا کہ اے بیٹے، یہ میرے نور نظر دیکھ لو، مجھے دنیا میں کوئی چیز عزیز نہیں ہے، مجھے دنیا میں کوئی چیز پیاری نہیں ہے، اگر کوئی پیاری ہے تو یہ میرا پوتا ہے، یہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات ہے کہ میں اپنے بیٹوں سے زیادہ اس سے محبت کرتا ہوں، اب میں تمہیں اس سے سپرد کر رہا ہوں۔ اور کیونکہ وہ حضرت عبد المطلب کے لڑکے تو اور بھی تھے، لیکن عبداللہ کے جو سگے بھائی تھے، ماں جائے بھائی تھے، وہ ابو طالب تھے، اس لیے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ابو طالب کا سپرد کیا گیا، ابو طالب کو دیا گیا۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دادا نے اس دنیا سے پردہ فرما گیا۔ تاریخ بیان ہے کہ جس وقت عبد المطلب کا اس دنیا سے آپ نے جب
پردہ فرمایا تو مدینے میں 3 دن تک بازار کو بند رکھا گیا، 3 دن تک کوئی دکان نہ کھولی گئی، اور یہاں تک کہ جنازے کو آپ اٹھایا گیا، اور جہاں پر آپ کے آبا اجداد یعنی حضرت حسین کا مزار ہے وہیں پر حضرت عبد المطلب کو دفن کیا گیا۔ تاریخ بتاتی ہے، بتانے والے بتاتے ہیں کہ جس طرح جب حضرت عبد المطلب کا جنازہ اٹھایا گیا تو آپ کے لقت جگر نور نظر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی اپنے دادا کے جنازے کو اٹھاتے ہوئے آپ کی آنکھوں سے بھی آنسو کے قطرہ جاری ہو رہے تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی